اچھا میرے بھائی میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہیں چلاؤ گے تو ساتھ چلوں گا. تو ایک دوست کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی, پھر تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. بھائی اپنے کام سے ہر جگہ جاؤ, کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھگتیں گے, سمجھتے ہو؟ نافرمانی والی جگہ پہ بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو تو اب دیکھو ایک آدمی شراب خانے میں گھسا ہوا ہے, شراب پہ چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں تو ویسے ہی آیا ہوں. ہم اس کو منع کریں گے؟ ناجائز جگہ پہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے. منع کریں گے نا اس کو کہ یار یہ نائٹ کلب ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, تو آیا وہیں آگے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ لیکن اگر وہ کہے وسیم میرا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے یہاں شراب پینے کے لیے, جب تک کم بخت یہ مجھے پتا ہے میں باہر بیٹھا ہی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, اب ہم کیا کہیں گے؟ ویل ڈن, بیٹھا رہے, یہی کہیں گے نا. بھائی کوئی شرابی اندر گیا ہوا ہے, اس کے پیسے لے کے نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, اس کو پتا ہے گیٹ پہ انتظار کیا تو ارلی جانب سے ٹاپ کے نکل جائے گا, تو اب یہ نائٹ کلب کے اندر بھی بیٹھے گا, جا کے وہاں انتظار بھی کرے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وسیم میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. تو وہاں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ایک مجبوری ہے. تو بس میں آپ سفر کر رہے ہو, گانے لگا دے, اب آپ کیا روڈ پہ اترو گے کہاں؟ جب ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا, وہ مجبوری ہے آپ کی. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں منع ہے. تو مجبوری کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے, صرف دنیاوی نہیں ہوتی. آپ اپنے پیسے لینے کے لیے اگر نائٹ کلب میں جا کے بیٹھ گئے ہو تو یہ ایک ضرورت ہے, تو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ایک مبلغ کو جانا پڑتا ہے, اور جہاں اس کا کام, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا کے گناہ کروں گا, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں اصلاح کروں گا, تو اصلاح کے لیے تو جانا لازمی ہے. ایک دفعہ مس گیدرنگ تھی کسی یونیورسٹی میں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے. میرا شروع میں, اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, پہلے بہت اعتراض کرتے تھے. میرا بیان تھا یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی ماحول ہے نا, اتنی نیک لڑکیاں ہوتی کہ ادھر برقعے میں بیٹھی, اور اتنے تو پھر بیان کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں پہ بھائی. پھر ہم کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہے ماشاء اللہ, ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو کیا بیان کی ضرورت ہے؟ تو اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایسا ماحول میں آپ گئے. تو میں نے کہا میں کوئی اس ماحول میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا, ہم اس ماحول میں ان کو تبلیغ کے لیے گئے ہیں. اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلط کو بیان کرنے کے دو طریقے, ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دو غلط ہے, یہ پھر تجھے منہ پہ کہنا, یہ انسان اس کو دل پہ لے کے جاتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کی محبت دل میں ڈالو, پہلا اسٹیپ یہ ہے. جب مذہب کی محبت آئے گی آہستہ آہستہ, کہتے ہیں نا یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا, سمندر میں کچھ سوکھے ہوئے جزیرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو فنکاراؤں کو, اداکاراؤں کو دین کے قریب لانے کا طریقہ الگ ہے, اور جو پہلے سے تو دین سمجھتے ہیں ان کو تو چماٹوں سے بھی لایا جا سکتا ہے. تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, حضرت یہ کہ میں ٹیلر ہوں. وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کسی اداکارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل بنا دیا. بس ساری دنیا کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا تم بدگمانی کر رہے ہو, اور سر پہ بھی اس کے چادر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا حوصلہ ہے یار, کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ گیا. وہ کوئی اس اداکارہ سے کوئی ریلیشن تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو دین کی اور قیامت کے دن اگر وہ دھکے دے کے نکال دیں, وہ قیامت کے دن کہہ سکتی ہے اللہ میں گئی تھی عقیدت محبت میں, ایک جگہ مجھے امید تھی کہ کچھ مجھے دین کا کچھ سیکھنے کو ملے گا, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. تو پھر کیا جواب تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس؟ تو سارے دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو شکر ہے ہمیں ملا ہوا ہے نا جو دھکے نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کی نیت بھی خالص ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پہ آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے کیریکٹر پہ کبھی انگلی الحمدللہ نہیں اٹھی ہے, اللہ بچا کے رکھے. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست ہے میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. عصر میں آ جائیں, عصر میں آ جائیں. اچھی بات ہے یار, فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے, ویل ڈن, بہترین. مفتی صاحب میری شہوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور زنا کے ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں.